السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مختصر سی گفتگو ہوگی اور انشاءاللہ اس کے بعد صلاۃ و سلام کھانے کا بھی اہتمام، اور میری ایک اور گزارش ہے، میں سامنے بیٹھا ہوں، ایسے ہی ڈائریکٹ دیکھیے مزہ آئے گا سننے میں، موبائل وغیرہ بند ہی رکھے تو اچھا رہے گا۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم إلى ربكم ترجعون۔ وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: من مات وهو بريء من ثلاث: الكبر والغلول والدين دخل الجنة۔ صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ آئیے ہم اور آپ سب سے پہلے اپنے آقا و مولا حضور سرور دو عالم نور مجسم محسن انسانیت اسوہ آدمیت حضور احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بارگاہ ناز میں ہدیہ عقیدت نچھاور کریں اور محبت سے پڑھیں: اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ الکرام وابنہ الکریم وبارک وسلم۔ ہم اور آپ اس مبارک محفل میں جمع ہیں، مرحوم جمال الدین صاحب ان کے اصال ثواب کے موقع سے اس محفل کا انعقاد ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ مرحوم کی مغفرت فرمائے اور قبر سے لے کر حشر تک سارے منازل آسان فرمائے۔ یہ اٹل حقیقت ہے کہ جو بھی انسان اس دنیا میں آیا ہے، بلکہ ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ آج ہم کسی کے اصال ثواب کے لیے یہاں جمع ہیں۔ کبھی ہمارا کوئی مومن بھائی رہتا ہے، کبھی ہمارا کوئی رشتہ دار رہتا ہے، کبھی ہمارے والدین ہوتے ہیں، کبھی کوئی ہمارا بھائی ہوتا ہے۔ ایسے ہی ہم اور آپ اپنی آنکھوں سے دیکھتے رہتے ہیں کہ انسان جو ہمارے سامنے چلتا تھا، پھرتا تھا، ہمارے ساتھ بیٹھ کر کھاتا تھا، اب وہ ہمارے درمیان نہیں ہے۔ بہت سارے ایسے ہیں، جب سے ہم لوگ ہیں یہاں پر اور جب سے عقل میں پختگی آئی ہے، سمجھنے لگے ہیں کہ موت کیا ہے، زندگی کیا ہے، وہ بچے جب کنسنی کی عمر ہوتی ہے تو اس وقت زیادہ پرواہ نہیں کرتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اگر 2-3 سال کا بچہ ہے اور اس کے گھر میں میت ہو جائے
تو وہ بچے کو عید جیسا لگتے رہتا ہے، وہ کبھی کھیل کے ادھر جائے گا، کبھی کود کے یہاں آئے گا، کبھی وہاں جائے گا، انہیں خوشی اور غم سے کوئی پرواہ نہیں۔ لیکن جب عقل میں پختگی آتی ہے اور پھر انسان دھیرے دھیرے رشتہ داریوں کو سمجھنے لگتا ہے، صحیح اور غلط کو سمجھنے لگتا ہے، پھر جا کر کسی کا انتقال ہو جائے تو سمجھتا ہے کہ واقعی یہ غم کا وقت ہے۔ انسان اس وقت مایوس ہو کر بیٹھ جاتا ہے، رنجیدگی اس کے چہرے پر آ جاتی ہے، اور پھر جب ایسے معاملات ہوتے ہیں تو اہل ایمان کی یہ شان ہے، اور بلکہ قرآن مقدس میں والذین جاءوا من بعدهم یقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذین سبقونا بالایمان، اہل ایمان کی یہ صفت بیان کی گئی ہے کہ اہل ایمان اپنے لیے بھی بخشش کی دعائیں کرتا ہے، اور جو اس سے پہلے ایمان والے چلے گئے ہیں ان کے لیے بھی بخشش کی دعائیں کرتا ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ ہم اور آپ جب ایسے محافل کا انعقاد کرتے ہیں تو ہمارا مقصد ہی یہی ہوتا ہے کہ ہم رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر اپنے گناہوں کی بھی بخشش چاہے، اور جس مرحوم کے ایصال ثواب کے لیے جمع ہوئے ہیں ان کی بھی مغفرت کی دعا کریں۔ یہی طریقہ ہے، چلا آ رہا ہے برسوں سے، ہمارے بزرگان دین کا طریقہ ہے، قرآن سے ثابت ہے، احادیث طیبہ سے ثابت ہے کہ اہل ایمان جو بھی نیک اعمال کرتے ہیں اور اس کا ثواب اپنے مرحومین کو پہنچاتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالی اس کی برکت سے مرحومین کی مغفرت فرما دیتا ہے اور اسے بھی ثواب عطا فرماتا ہے۔ اور ہم اور آپ وہی اہل سنت و جماعت سے ہیں جن کا یہ عقیدہ ہے کہ ہم ایصال ثواب کا اہتمام کرتے ہیں، ہم اپنے مرحومین کے لیے مغفرت کا سامان کرتے ہیں، اور حدیث طیبہ میں مشہور ہے اذا مات ابن آدم انقطع عمله الا من ثلاث صدقۃ جاریہ وعلم ينتفع به وولد صالح يدعو له، کہ جب انسان مر جاتا ہے سارے اعمال کا سلسلہ منقطع ہو جاتا ہے، اب انسان کے اندر طاقت نہیں ہے، اس کے اندر سکت نہیں ہے، اب وہ نہ روزہ رکھے گا نہ نماز پڑھے گا، اب نہ وہ مکلف رہا، اب اس کی زندگی ختم ہو گئی ہے، اب شریعت کے احکام اس پر عائد نہیں ہے۔ لیکن جو بھی اہل ایمان اس دنیا میں ایسے رہتا ہے اور اپنی زندگی کو خوبصورت بنا کر اس دنیا سے جاتا ہے، یعنی ایک کام کر کے جاتا ہے، اللہ کی خشیت اس کے دل میں ہوتی ہے، نبی اکرم کی محبت اس کے دل میں ہوتی ہے، تو پھر کچھ اعمال ایسے بھی ہے کہ انسان کو یہاں سے چلا جاتا ہے لیکن ان اعمال کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی صاحب قبر کو نوازتا رہتا ہے، ان اعمال کی برکتیں اسے عطا فرماتا رہتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ کوئی اہل ایمان اگر مرنے سے پہلے صدقہ جاریہ کر گیا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کا صلہ اسے عطا فرماتا ہے۔ اگر مسجد بنوا دیا ہے اس میں نمازی نماز پڑھ رہے ہیں اس کا ثواب اسے پہنچ رہا ہے، کوئی چیز وقف کر دی ہے اس کا استعمال ہو رہا ہے اس کا ثواب اسے پہنچ رہا ہے، مدرسہ تعمیر کروا دیا ہے اس میں بچے آ کر قرآن پاک کی تلاوت کر رہے ہیں ثواب اسے پہنچ رہا ہے، اور ایسا علم جس سے نفع حاصل کیا جائے، کوئی طالب علم ہے جو خود کفیل نہیں ہے اس نے اس کی کفالت کی ہے، اپنے خرچے سے اسے پڑھا دیا ہے، یا کسی کو قرآن دے دیا ہے، یا کسی عالم دین کو اور کوئی کتاب دے دیا ہے، یا کوئی کتاب کی اشاعت کروا دی ہے، اس کا بھی ثواب اس مرحوم کو ملے گا، اس کا بھی ثواب اللہ تبارک و تعالی اس مرحوم کے قبر میں عطا فرمائے گا۔ اور جو تیسری چیز ہے وہ ولد صالح يدعو له، کہ انسان اس زندگی میں ایک ایسی اولاد بھی تیار کرے جو اس کے مرنے کے بعد اس کے لیے دعائیں کرتا ہوا نظر آتا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ اہل ایمان کے یہاں سے جب کوئی چلا جاتا ہے یہاں سے رخصت ہو جاتا ہے تو اللہ کے فضل و کرم سے اسی کی اولاد میں سے یا اس کے صحیح سے جو اس کے احباب ہے وہی اس کے لیے ایصال ثواب کا اہتمام کرتے ہیں، اس کے لیے دعائیں
صحت کا اہتمام کرتے ہیں، اور کوئی جو اچھی اولاد ہو، جسے اس نے اچھی تربیت کی ہو، جو صالح ہو، نیک ہو، تو اس دنیا میں رہ کر اپنے والدین کے لیے دعائیں کرتا ہے، تو اس کی برکت یہ ہوتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس دعا کی برکت سے ان کے والدین کی تو مغفرت فرماتا ہی ہے، اس بچے کو بھی فرما بردار بندوں میں شمار کر لیتا ہے، اپنے والدین کے فرما برداروں میں شمار کر لیتا ہے، اور پھر معاملہ یہاں سے ایسے چلتا ہے کہ ہمارا آپ یہاں پر زندگی گزار رہے ہیں، لیکن ہمیں یہی نہیں معلوم ہے کہ ہماری موت کب آئے گی۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ دھوکے کی زندگی ہے۔ قرآن میں بھی بہت ساری جگہوں پہ زندگی کو، یہ جو دنیاوی زندگی ہے، اسے یا تو کھیل کود کہا گیا یا دھوکے کی چیز کہا گیا، یہ ساری چیزیں ہیں۔ اب جو قرآن مقدس کی آیت کریمہ کی میں نے تلاوت کی ہے، قُلْ يَتَوَفَّاكُم مَلَكُ الْمَوْتِ الَّذِي وُكِّلَ بِكُمْ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّكُمْ تُرْجَعُونَ، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے حبیب کو حکم دے رہا ہے کہ اے محبوب آپ فرما دیجیے يَتَوَفَّاكُم مَلَكُ الْمَوْتِ الَّذِي وُكِّلَ بِكُمْ، کہ تمہیں موت کا فرشتہ وفات دے گا جو تم پر مقرر ہے، ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّكُمْ تُرْجَعُونَ، پھر تم اپنے رب کے طرف پلٹائے جاؤ گے، واپس کر دیے جاؤ گے۔ اور ہمارا یہ یقین ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ ہماری زندگی یہاں سے بس ختم ہو گئی، بلکہ اہل ایمان کا یہ عقیدہ ہے کہ اس کے بعد بھی زندگی ہے، برزخی زندگی ہے، اس کے بعد میدان محشر میں سارے اعمال کا حساب دینا ہے، اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی ہم پر فضل فرمائے گا اور اللہ ہمیں جنت عطا فرمائے گا۔ لیکن اس سے پہلے معاملات ایسے ہیں کہ یہاں اس دنیا میں جو بھی انسان آتا ہے وہ ہر اعتبار سے تیاری کرتا ہوا نظر آتا ہے۔ اگر کوئی نوجوان ہے اس کی شادی ہو جاتی ہے، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ اسے اولاد نعمت سے نوازتا ہے، وہ انسان اسی وقت سے اس کے مستقبل کے بارے میں سوچنے لگتا ہے، فیوچر کی پلاننگ کرنے لگتا ہے۔ اگر اللہ نے بیٹی عطا فرمائی ہے تو اس کی شادی 20 سال کے بعد جا کر کیسے ہوگی، 18 سال کے بعد جا کر کیسے ہوگی، ابھی سے وہ اس کے انتظامات میں لگ جاتا ہے۔ اگر اللہ نے بیٹا عطا کیا ہے تب بھی اس کے ذہن میں یہ بات آتی ہے کہ اس کی پڑھائی کیسے ہوگی، اس کی لکھائی کیسے ہوگی، کیسے ہم اسے اچھا انسان بنائیں گے، ایجوکیٹڈ انسان بنائیں گے، پڑھا لکھا انسان بنائیں گے۔ یہ ساری چیزوں کی تیاری انسان کرتا ہوا نظر آتا ہے۔ اگر اللہ اسے دولت سے نوازتا ہے، اگر کسی کچے مکان میں ہے تو پکے مکان کی تعمیر کرتا ہے، اگر کسی چھوٹے گھر میں ہے تو بڑے گھر کی تعمیر کرتا ہے۔ یعنی اگر ہم زندگی کے اصول دیکھیں تو انسان ہر اعتبار سے اس دنیا میں اچھی زندگی گزارنے کے لیے کوشش کرتا ہوا نظر آتا ہے۔ اچھا گھر نہیں ہے، اچھا گھر بنا رہا ہے، اچھی گاڑی نہیں ہے، اچھی گاڑی لے رہا ہے، اچھی چیزیں مہیا نہیں ہے، وہ سارے آسائش کے سامان اپنے لیے فراہم کر رہا ہے۔ لیکن اگر ہم اس کے اعتبار سے دیکھیں کہ کیا یہ ہماری زندگی دائمی ہے، کیا ہمیشہ ہمیں اس دنیا میں رہنا ہے، کیا کسی کو بھی اپنے موت سے چھٹکارا ہے، کیا کوئی انسان آج تک ایسا پیدا ہوا ہے جو موت کا انکار کر دے کہ ہمیں موت نہیں آئے گی؟ نہیں، یہ ساری چیزیں غلط ہے، یہ ساری چیزیں مبنی پر حقیقت ہے۔ جب ہمیں یہ معلوم ہے کہ ہمارا یہاں کا بنایا ہوا گھر جانے نہیں والا ہے، ہمارا یہاں کا جو چیزیں ہم آسائش کے لیے استعمال کر رہے ہیں، ہم نہ دولت لے کر جائیں گے، نہ عمارت لے کر جائیں گے، نہ گاڑی لے کر جائیں گے، نہ کوئی اور چیزیں جائیں گی۔ اگر ہمارے ساتھ کوئی چیز جانے والی ہے تو وہ ہمارے نیک اعمال ہے، ہمارے ساتھ کوئی اچھی چیز جانے والی ہے تو وہ ہمارے اچھے کردار ہے۔ ہم نے جو دعائیں لی ہیں لوگوں سے، ہم نے جو اللہ کی عبادت کی ہے، یہ ساری چیزیں قبر میں ہمارے کام آئے گی۔ لیکن اگر ہم اپنی زندگی میں دیکھیں، ہم دنیا میں زندگی گزارنے کے لیے ہر طرح سے سہولت کا اعتبار کرتے ہیں، ہر اعتبار سے چاہتے ہیں کہ ہماری زندگی سہل ہو، لیکن جب آخرت کی بات آتی ہے ہم چشم پوشی کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، اپنی نظریں چراتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ ہمیں نہیں سمجھ میں آتا ہے کہ جو زندگی جس کے بارے میں کہا گیا ہے کہ حقیقت ہے، ہمارے سارے معاملات کا حساب کتاب وہاں ہونا ہے، ہم اس زندگی سے بے پرواہ نظر آتے ہیں، ہم غفلت برتتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اہل ایمان کو اس دنیا میں زندگی گزارنے کے لیے وہی تک استعمال کرنا چاہیے سامان کو، جہاں تک اسے ضرورت ہو، جہاں تک اسے حاجت ہو۔ ہمیشہ یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ انسان دنیا کو ضرورت کے طور پر
استعمال کرے، دنیا کی محبت میں مبتلا نہ ہو جائے۔ اگر آپ دنیا کو ضرورت کے طور پر استعمال کریں گے تب یہ دنیا آپ پر غالب نہیں آ سکتی ہے، لیکن اگر آپ دنیا کی محبت میں مبتلا ہو جاتے ہیں، اس دنیا پر فریفتہ ہو جاتے ہیں، اس دنیا سے عشق کر لیتے ہیں، تو پھر آپ اپنی آخرت کے بارے میں صحیح فیصلے نہیں لے پائیں گے۔ آپ کو دنیا کی رنگینی دکھے گی، آپ کو لگے گا کہ کامیابی یہ ہے کہ ہم نے اچھی عمارت کھڑی کر لی ہے، آپ کو لگے گا کہ کامیابی یہ ہے کہ ہم نے اچھی گاڑی ملی ہے، آپ کو لگے گا کامیابی یہ ہے کہ ہم اپنے بچوں کو اچھے اسکول اور کالج میں پڑھا رہے ہیں، آپ کو لگے گا کہ کامیابی یہ ہے کہ ہم نہایت کی شاہانہ زندگی گزار رہے ہیں۔ لیکن اگر ہم قرآن مقدس کی طرف آتے ہیں، قرآن مقدس میں ہم جب دیکھتے ہیں کہ کامیاب زندگی رب تبارک و تعالیٰ کسے فرما رہا ہے، آخر زندگی کا مدار کیا ہے، وہ انسان اس پر کامیاب ہوتا ہے۔ کل نفس ذائقۃ الموت وانما توفون اجورکم یوم القیامہ۔ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ میدان محشر میں جب ہم یہاں موت کا مزہ چکنا ہے، اور جب ہم میدان محشر میں اپنے اعمال کا حساب بھی دینا ہے، وانما توفون اجورکم یوم القیامہ، سارا بدلہ دیا جائے گا۔ ہم نے جو برائیاں کی ہے اس کا بھی بدلہ دیا جائے گا، اور ہم نے جو نیکیاں کی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا بھی ہمیں بہتر سے بہتر صلہ عطا فرمائے گا۔ اب اس کے آگے ہم اگر قرآن مقدس کی آیات دیکھتے ہیں، فمن زحزح عن النار وادخل الجنہ فقد فاز، ہمارے ذہن میں یہی ہے کہ ایک انسان اچھی زندگی گزار رہا ہے یعنی کامیاب ہے، ایک انسان کے پاس دولت کی فراوانی ہے یعنی وہ کامیاب ہے، ایک انسان نہایت ہی عیش و عشرت کی زندگی گزار رہا ہے اور کامیاب ہے۔ ہمارا مطمع نظر یہ ہے، ہماری سوچ یہ ہے بس ہم یہی تک ہے، ہم یہاں زندگی کیسے گزار لیں وہی اچھی زندگی ہے۔ لیکن اگر ہم قرآن مقدس کی طرف آتے ہیں، قرآن مقدس ہم سے کہہ رہا ہے فمن زحزح عن النار وادخل الجنہ، کہ جو دوزخ سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا، حقیقت میں وہی کامیاب انسان ہے، حقیقت میں وہی فوز و فلاح ہے۔ بہت اچھا، سبحان اللہ، بہت اچھا۔ درود پاک پڑھنے اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا و مولانا محمد صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اسی لیے ہماری زندگی کا معیار ہونا چاہیے وہ ہم قرآن کو فیصل مانیں، احادیث طیبہ کو فیصل مانیں۔ ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے کسی کی پیروی کرنے کی، یہ دنیاوی لوگوں کی۔ ہمارے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو اسوہ حسنہ بنایا ہے۔ ہمارے لیے اگر کوئی آئیڈیل ہے، کوئی نمونہ ہے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات ہے۔ ہم نبی اکرم کے نقش قدم پر چلتے رہیں گے اور دنیا کی کامیابیوں سے بھی ہم کنار ہوں گے اور آخرت میں بھی فضل و فلاح سے ہم کنار ہوں گے۔ اور میں نے ایک حدیث طیبہ کی تلاوت کی ہے، من مات وهو بریء من ثلاث الکبر والغلول والدین دخل الجنہ۔ ایک چیز جو اپنے معاشرے میں یہ حقیقت ہے، اس سے کسی کا انکار نہیں ہے۔ اگر دولت آئی تو سب سے پہلے، سب کی بات نہیں کر رہا ہوں، لیکن بہت سارے لوگ ایسے ہیں، ایسا ہوتا ہی ہے چاہے اپنا لوکا ہو یا کہیں بھی، کہ جب دولت کی فراوانی ہوتی ہے انسان کے اخلاق میں گراوٹ آ جاتی ہے، وہ اپنے سے کمتر سے اچھے سے بات نہیں کرے گا۔ اگر یہ سمجھیے 1 لاکھ مہینہ کما رہا ہے اور اس کے سامنے کوئی معمولی تنخواہ والا انسان آ جائے تو وہ اسے کمزور ہانپتا ہے، اس کو حقیر سمجھتا ہے، اور اس لیے کیونکہ وہ اپنی ذات پر فخر کر رہا ہوتا ہے، غرور کر رہا ہوتا ہے، وہ گھمنڈ میں مبتلا ہوتا ہے، اور حدیث
طیبہ کے اعتبار سے من مات وہو بریء من ثلاث، ہم یہاں دنیاوی زندگی گزارتے ہیں اور ہم ایسے ہی چلے جاتے ہیں، لیکن بہت ساری چیزیں ایسی ہے کہ ہم یہاں اسے حل نہ کر سکے تو میدان محشر میں ہماری گرفت ہونے والی ہے، وہاں پکڑ ہونے والی ہے۔ حدیث طیبہ میں ہے من مات وہو بریء من ثلاث، جو بندہ مومن اس حال میں مرتا ہے کہ تین چیزوں سے بری ہوتا ہے، یعنی اس کے ذمہ وہ تین چیزیں نہیں ہوتی ہے۔ نمبر ایک، نبی اکرم نے فرمایا الکبری، وہ بندہ زندگی گزارا ہے اس نے اس دنیا میں لیکن اس نے تکبر نہیں کیا ہے، غرور نہیں کیا ہے، گھمنڈ نہیں کیا ہے، اس نے اپنے سے کمزوروں کی تحقیر نہیں کی ہے، اپنے سے کم کو حقیر نہیں سمجھا ہے، بلکہ جب آیا ہے تو اسلام میں جس اخلاق کو کہا ہے بنانے کے لیے اس اخلاق کو وہ ظاہر کر رہا ہے، جو اسلامی اقدار ہے اس کی پاسداری کر رہا ہے، لوگوں سے اگر بات کر رہا ہے نہایت شفقت کے ساتھ بات کر رہا ہے، محبت کے ساتھ بات کر رہا ہے، دنیا میں زندگی گزار رہا ہے، نبی اکرم کے جو اخلاق حسنہ ہے اس کے اعتبار سے زندگی گزارنے کی کوشش کر رہا ہے۔ جو اس حال میں گیا ہے انسان، اب وہ انسان جس نے نہ گھمنڈ کیا ہے نہ تکبر کیا ہے، اور دوسرا وہ انسان ہے جو اس دنیا میں اس طرح سے زندگی گزارا ہے کہ اس نے کبھی کبھی کسی کے بھی مال میں خیانت نہیں کی ہے، اگر اس کے پاس کسی نے کوئی امانت رکھی ہے اس نے خیانت اس میں نہیں کی، وہ خائن نہیں ہوا، والغرور، وہ کبھی خیانت نہیں کیا، جس کا جوریہ تھا اس نے دیا ہے، جس نے امانت کے طور پر اس کے پاس چیزیں رکھی تھی وہ پورا کیا ہے۔ اور آخری میں نبی اکرم نے فرمایا ہے والدین، یعنی قرض، اگر کوئی انسان اس دنیا میں ہے کسی سے قرض لے رہا ہے اسے لوٹا دینا چاہیے، ایسا نہ ہو کہ وہ زندگی میں لوٹا نہ پائے اور مر جائے اور پھر اس انسان نے اسے معاف بھی نہیں کیا ہے تو پھر وہاں پر بھی سوال ہونا ہے، وہاں پر بھی کوشش ہونی ہے۔ اس لیے اس دنیا میں ہر امکان انسان کو کوشش کرنی چاہیے کہ قرض سے بچتا رہے، لیکن جب ضرورت پڑے تو انسان جس سے لے رہا ہے اسے واپس بھی کر دے، کیونکہ اگر کوئی یہاں قرض لے رہا ہے، کسی کا کوئی حق لے رہا ہے اور اسے ادا نہیں کر پا رہا ہے تو پھر میدان محشر میں جب اعمال کا اور حساب و کتاب کا معاملہ چالو ہوگا تو اس وقت ایسا ہوگا کہ آپ نے اگر کسی کا حق لیا ہوا ہے اور پھر وہ وہاں پر وہ مانگ رہا ہے تو پھر آپ کے پاس وہاں دینے کے لیے تو پیسہ نہیں ہے، آپ کے پاس دراہم و دنانیر وہاں پر نہیں ہے، وہاں آپ چیک کاٹ کر نہیں دے سکتے ہیں، وہاں پر تو آپ کے پاس کچھ نہیں ہے، بس اعمال کا ہی معاملہ ہے وہاں پر۔ اب اگر کسی کا حق آپ کے ذمہ ہے، اگر آپ کسی کا حق آپ کے ذمہ ہے اور آپ اسے پوری نہیں کر پا رہے ہیں، آپ کی نیکیوں سے نکال کر اسے دے دیا جائے گا، جو حقدار ہے اسے دے دیا جائے گا۔ آپ نے جو چیزیں یہاں رہ گئی تھی آپ اس نے ادا نہیں کیا، آپ کو سامنے والے کو دے دی جا رہی ہے، یہاں تک کہ معاملہ آ رہا ہے کہ دیتے دیتے جب آپ کے اعمال جو نیک ہیں ختم ہو جائیں گے تو دوسروں کا جو گناہ ہے وہ آپ کے سر پر ڈال دیا جائے گا، کیونکہ آپ نے یہاں لوگوں کے حقوق کی ادائیگی نہیں کی ہے، آپ نے کسی سے کوئی چیز لی ہے، کچھ قرض لیا ہے لیکن نہ اسے ادا کیا ہے نہ آپ نے معاف کروایا ہے۔ اس لیے اہل ایمان اس دنیا میں جب ہم زندگی گزارے تو ان باتوں کا خیال رکھے کہ ایسا نہ ہو کہ ہم کسی کے حق میں مبتلا ہو، ہم نے کسی کی کوئی چیز لے لی ہے ہمیں یاد نہ ہو، اس لیے ان ساری چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے۔ اب حدیث طیبہ کے اعتبار سے جو بتا رہا ہوں، نبی اکرم نے فرمایا ہے جو تین چیزوں سے بری ہو کر مرا ہے، یعنی اس کے ذمہ وہ تین چیزیں نہیں ہے، یعنی نہ کبھی اس نے گھمنڈ کیا ہے، نہ خیانت کی ہے اور نہ ہی اس پر کسی طرح کا قرض ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ایسے بندے مومن کو جنت عطا فرمائے گا، جنت سے سرفراز فرمائے گا۔ یہ اصول ہے اسلام کے، یہ قوانین ہے اسلام کے، ہماری شریعت ہر طرح سے ہماری رہنمائی کرتی ہوئی نظر آتی ہے، ہر اعتبار سے ہماری رہنمائی کرتی ہوئی نظر آتی ہے، لیکن اگر کمی ہے تو ہم میں کمی ہے کہ ہم شریعت پر چل نہیں پا رہے ہیں، ہم چلنے کی کوشش بھی نہیں کر رہے ہیں۔ اس لیے اہل ایمان اگر رب تبارک و تعالیٰ نے اس قیمتی زندگی ہمیں قیمتی زندگی سے ہمیں نوازا ہے، ہماری سانسیں چل رہی ہے، ہمارا جو نظام تنفس بحال ہے، کیا ہمیں اور آپ کو معلوم ہے جو سانس اندر جائے وہ باہر نکلے بھی نہیں، یا جو سانس باہر سے ہم لے رہے ہیں وہ اندر ہی رہ جائے، ہمیں کچھ نہیں معلوم ہے۔ بیٹھے بیٹھے ہماری موت کا وقت آ جائے اور ہماری روح قبض ہو جائے، کون کہہ سکتا ہے کہ ہم کل صبح کو آنکھ کھولیں گے؟ کوئی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا ہے۔ ہاں اللہ کے فضل سے ضرور ایسا ہوگا، اللہ کے فضل سے اگر اللہ نے اسے زندگی دی ہے تو صبح میں ضرور اپنی
आंखें खोलेगा, लेकिन कोई ये दावा नहीं कर सकता है कि हमें मौत अभी नहीं आनी है। अल्लाह तबारक व तआला से यही दुआ है कि अल्लाह सबके उम्रों में बरकतें अता फरमाए, लेकिन उससे पहले जरूर इस बात का ख्याल रखे अहले ईमान, ये जिंदगी बहुत कीमती है। कहाँ ये धोखा दे नहीं समझ में आएगा, कहाँ हमारी सांसों की नली रुक जाएगा हमें नहीं समझ में आएगा, कहाँ हमें मालूम है कि हमारी मौत कहाँ आ जाएगा। जब हमें कुछ भी नहीं मालूम है तो हम आखिरत से इस तरह लापरवाही क्यों बरत रहे हैं? अब तक मरा है हम इस तरह बेपरवाह क्यों है? हम गफलत क्यों बरत रहे हैं? होना तो ये चाहिए था कि हमारा हर एक कदम शरीयत के हिसाब से उठे, हमारा हर एक अमल शरीयत के हिसाब से उठे। नमाज की पाबंदी हमें करनी चाहिए थी, रोज़ों की पाबंदी हमें करनी चाहिए थी, फराइज़ की अदायगी हमें करनी चाहिए थी, वाजिबात की अदायगी हमें करनी चाहिए थी। लेकिन देखें आप अपने मसाजिद में लोगों की तादाद या हम कितने नेक काम कर रहे हैं। इसलिए अहले ईमान जरूरत इस बात की है कि जहाँ पर हम इस दुनिया में हर एतबार से जी रहे हैं, अपने घर वालों का ख्याल रख रहे हैं, कमाने की कोशिश कर रहे हैं। हाँ जरूर दौलत कमाएं, क्योंकि अगर आपके पास दौलत ही नहीं रहेगी तो फिर मामला खराब हो जाएगा। जरूरतें कैसे पूरी होंगी? आपके बाल बच्चे रोड पर रहेंगे, अहल रोड पर रहेंगे, इसलिए कमाना भी जरूरी है। लेकिन शुरू में मैंने एक बात कही थी, दुनिया को इतना ही कमाने जितनी जरूरत है। अगर दुनिया की मोहब्बत में मुब्तला हो जाते हैं तो ये धोखे वाली चीज है, ये आपको हमेशा धोखा ही देगी। ये ऐसी जिंदगी है दुनियावी जिंदगी, अगर हम इसके पीछे पड़ गए तो सिवाय धोखे के कुछ नहीं है। इसलिए अहले ईमान हमारा हमेशा शरीयत मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर चलने की कोशिश करते रहे। और जुमा में भी इस बात का मैंने तज़किरा किया था, और चूंकि वो मस्जिद में वहाँ की आवाज बहुत दूर तक नहीं जाती है, इसलिए 2 मिनट के लिए मैं इसका भी तज़किरा यहाँ ही करना चाहता हूँ कि हम ईमान वाले हैं, और ईमान का तकाजा ये है कि हम हर बुराइयों से बच कर जाए। खासकर जो गैरों के रसूमात हैं, जो गैरों के त्यौहार हैं, उन चीजों से हम अपने आप को हमेशा बचा कर रखें। अब देखिए तकरीबन मैं 4 साल से लौटना में हूँ, उससे पहले मेरी पढ़ाई चल रही थी, कहीं भी था, 4 साल से रहता हूँ। ये जो 1 जनवरी की तारीख आने वाली है, उससे पहले जो भी जुमा आता है, अपनी मस्जिद में जो भी तकरीर करे, अपनी मस्जिद में कोई इमाम हो, जब भी इस मौके से तकरीर करता है तो जरूर वो कहता है कि ईमान वालों अपने बच्चों को इन बुराइयों से बचाओ, अपनी बेटियों की इस्मत की हिफाजत करो, उनकी पाक दामनी की हिफाजत करो। हमारी जो बेटियां हैं, हमारी शहजादियां हैं, हमारे बच्चे ये इस्लाम के मुस्तक़बिल हैं, खुद हमारे मुस्तक़बिल हैं। हम इन्हें बेलगाम नहीं छोड़ सकते हैं, हम इन्हें लापरवाही नहीं करने दे सकते हैं। हम हर एतबार से इनकी निगहदाश्त हमें करनी पड़ेगी, हर एतबार से हमें इन पर नजर रखनी पड़ेगी। इसलिए अहले ईमान ये जो चीजें आती हैं, अल्लाह तबारक व तआला ने हमें ईद से नवाजा है, बकरीद से नवाजा है, जश्न ईद मिलादुन नबी से नवाजा है, शब बरात है, शब कद्र है, शब मेराज है, आशूरा है। कितने मुबारक अय्याम है हमारे पास जिसमें हम रब की इबादत करेंगे तो अल्लाह तबारक व तआला हमसे राज़ी हो जाएगा। लेकिन उसके बावजूद भी हम गैरों के तरीके को अपनाने चले हैं, हम गैरों के तरीकों पर अमल कर रहे हैं। अब जो ये तारीख आएगी, हमारे बच्चे अपने माँ बाप से पैसे मांगेंगे और घर में पकाकर नहीं खाएंगे, वो औलाद में जाकर जहाँ बदबू ही बदबू है, जहाँ इजाजत ही इजाजत है, जहाँ नापाकी ही नापाकी है, वहाँ पर हमारे बच्चे जाएंगे, गाना बजाना करेंगे और फिर वहाँ पर जाकर वो खाना पका कर खाएंगे। कोई भी अक्लमंद इंसान जरा बताइए तो क्या ये सही चीज है? क्या घर हमारा साफ सुथरा नहीं है? हमारे अल्लाह ने घर अता फरमाया है, हमारे ऊपर छत है, अल्लाह का फजल है कि अल्लाह ने हमें घर से नवाजा है इस दुनिया में, उसकी भी एक नेमत है। लेकिन उसके बावजूद भी हम ऐसी जगहों पर जा रहे हैं, गलत जगहों पर, जहाँ से ये समझ में आता है शरीयत ने हमें इन चीजों की इजाजत नहीं दी है। हम जाकर दूसरे के तरीकों को अपना रहे हैं, वहाँ पर जाकर गुनाहों में मुलविस हो रहे हैं। हर साल समझाया जाता है, लेकिन समझाने के बावजूद भी अगर आप देखें इधर तो जो लोग रहते होंगे नहीं देख पाते होंगे, चूंकि मेरा घर तो वही है। अगर मैं ऐसी तारीख को निकलता हूँ बाहर, ईद का दिन हो या ये हो, सिटी रिक्शा पर अंदर ही नहीं
بلکہ بندر کے جیسا اوپر بھی بیٹھے رہتے ہیں. کئی حادثات ہوتے ہیں. تقریباً 3-4 سال سے ہم لوگ سب سن رہے ہیں کہ عید کے دن بلان میں ایکسیڈنٹ ہوا ہے, مجھورہ کے پاس ایکسیڈنٹ ہوا ہے, وہاں پور پہ ایکسیڈنٹ ہوا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ تمام اہل ایمان کی حادثات سے حفاظت فرمائے, ایکسیڈنٹ وغیرہ سے حفاظت فرمائے, صحت و تندرستی والی زندگی عطا فرمائے. لیکن ہم خود سے اگر موت کے منہ میں جاتے ہیں, نعرے تکبیر, نعرے رسالت, علماء اہل سنت, خلیفہ حضور شیر نپال, جشن عید میلاد النبی, نعرے تکبیر, نعرے رسالت. اچھا ایک دم خوشی والی بات ہے, ذرا دل پر ہاتھ رکھ کے سوچیے کہ آخر کوئی غلط کرنے کا سوچتا ہے تو ہمیں لوگ کیوں منع کرنا ہے؟ آپ جائیے, کوئی بھی بولے گا, یہاں سے وہاں کوئی نہیں ٹوکے گا, جہاں جائیے مر جائیے, کوئی مطلب نہیں. لیکن اللہ تبارک و تعالی نے ہم لوگوں کو دین کا علم عطا فرمایا ہے, جائز کیا ہے, ناجائز کیا ہے, اس اعتبار سے قوم کی ذمہ داری ہے. ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے سارے بچے شریعت کے اعتبار سے زندگی گزاریں. ہم لوگ یہ نہیں چاہتے کہ ہماری بہنیں, ہماری بچیاں, ہماری بیٹیاں جا کر بے پردگی کا شکار ہو. کوئی بھی چیز ہمیشہ اسی لیے کہی جاتی ہے یہ باتیں تاکہ ہم لوگ اپنے اندر بیداری لائیں. ایسا نہیں ہے کہ اگر آپ بلان میں جا کر کھانا نہیں پکائیں گے تو وہ پیسہ ہم لوگ کے ATM میں آ جائے. ایسا تو نہیں کہ اگر 2000 بلان میں نہیں خرچ کریں گے تو سیدھا ٹرانسفر ہو جائے گا ہم لوگ کے اکاؤنٹ میں. ایسا بھی نہیں. شادی میں اگر DJ باجا نہیں بجائیے تو وہ DJ باجا کا پیسہ سیدھا ہم لوگ کے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر ہو جائے گا. ایسا ہے کیا؟ جب دیکھتے ہیں کہ کچھ ذاتی مطلب کے لیے ہم لوگ نہیں کرتے, صرف اس لیے کہتے ہیں کہ میرے بھائی ابھی جو خرافات کر رہے ہیں قبر کو کیسے جواب دیں گے ہم؟ کیا ہمارے پاس اتنی طاقت ہے کہ قبر کے عذاب کو برداشت کر لیں؟ میں نے ہمیشہ کہا ہے کہ سب سے ہلکا عذاب حدیث طیبہ کے اعتبار سے آگ کا جوتا پہنا دیا جائے گا, سب سے ہلکا عذاب. اور آگ کے جوتے پہننے کے بعد معلوم کیا ہوگا معاملہ ہوگا, بھیجا کھولنے لگے گا. دیکھیں کھچڑی وغیرہ بوال مال, اور جب اس کے اندر باریکی آ جائے گی تو پھر وہ ناک سے منہ سے بک کے نکلنے لگے گا. یہ ہمارا بھیجا ہے. اور آگ کا لباس, آگ کا بستر, یہ سب سے ہلکے عذاب کا تذکرہ کر رہا ہوں. اور پھر وہ بچھوؤں کا ہے, سانپوں کا ہے, یہ ساری چیزیں ہیں. تو کبھی کبھی ایسا احساس ہوتا ہے کہ آخر ہم لوگ اپنی محنت بھی خرچ کر رہے ہیں. ایسا نہیں کہ ہم لوگ کچھ بولتے ہیں تو نہایت ہی آسانی سے بیٹھے, بہت کچھ سوچ سمجھ کر بولنا پڑتا ہے, انرجی ضائع ہوتی ہے. اس کے باوجود بھی اگر صحیح رزلٹ سامنے سے نہیں آتا ہے, صحیح نتیجہ سامنے سے نہیں آتا ہے, تو ظاہر سی بات ہے کبھی کبھی افسوس ہوتا ہے اور دل دکھتا ہے. اگر آپ صاحب اولاد ہیں, اپنے بچوں کو آپ نصیحت کیجیے, اور آپ کے بچے اگر آپ کی بات نہیں مانے تب دیکھیے آپ کے دل کو کیسی تکلیف ہوتی ہے, آپ کیسے دردناک اذیت میں مبتلا ہوتے ہیں, تکلیف میں مبتلا ہوتے ہیں. حقیقت یہی ہے کہ جب ہم لوگ بھی دین کے اعتبار سے سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں, دینی مسائل کو آپ کے سامنے رکھتے ہیں, اور پھر جب اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں کہ جن چیزوں سے ہم نے منع کیا ہے ہمارے نوجوان جو قوم کے مستقبل ہیں, جو ہمارے مستقبل ہیں, وہی چیزوں کی طرف جا رہے ہیں, تو حقیقت میں دل میں درد ہوتا ہے, تکلیف ہوتی ہے کہ آخر ہم کیوں کامیاب نہیں ہو پا رہے ہیں اپنے بچوں کو سمجھانے میں. تو ایسا نہیں ہے کہ صرف ذمہ داری کسی ایک انسان کی ہے. بحیثیت مسلم آپ اپنے لیے جو پسند کر رہے ہیں, نیک کام اپنے بھائیوں کے لیے بھی آپ کو پسند کرنا پڑے گا. اگر آپ اپنے پڑوس میں کوئی برائی دیکھ رہے ہیں تو بحیثیت مسلمان آپ کو روکنا چاہیے اسے کہ یہ برائی سے آپ باز آ جائیے. اجتناب کیجیے. اگر ہم ایسا معاشرہ بنانے میں کامیاب ہو گئے تو حقیقت یہ ہے کہ ہر ایک کے دل سے دوسرے کے لیے دعائیں ملیں گی, ہر ایک دوسرے کے لیے دعا کرتا ہوا نظر آئے گا. ہر گھروں میں
اچھا ماحول ہوگا، اچھی فضا ہوگی، دینی معاملہ ہوگا۔ اس لیے اہل ایمان ہم ان محافل میں آتے ہیں جہاں ہمارا مقصد یہ رہتا ہے کہ ہم مرحومین کے ایصال ثواب کا اہتمام کریں، وہیں پر ہمارا ایک اہم مقصد یہ بھی ہوتا ہے کہ ہماری ایک اچھی تربیت ہو جائے، ہماری ایک اچھی اصلاح ہو جائے، تاکہ ہمیں سمجھ میں آئے کہ یہ چیزیں غلط ہیں۔ آپ ضرور اس بات پر کوشش کریں، اور خاص کر قوم کا مستقبل یہ نوجوان ہوتے ہیں۔ بچے کچھ نہیں کر سکتے، بوڑھے بھی کچھ نہیں کر سکتے۔ حقیقت یہ ہے کہ آپ جو ہیں 20 سے 40 سال کے بیچ کے لوگ، یہی سب نوجوان کہلاتے ہیں، اس سے آگے بھی چھوڑا جا سکتا ہے، اور یہی قوم کے مستقبل ہے۔ آپ اگر چاہ لیں کہ ہم اپنے سماج کو برائیوں سے بچائیں گے تو یہ کوئی بعید نہیں ہے۔ اللہ نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا، اور پھر تو ہمیں اللہ نے ایمان جیسی عظیم دعوت سے نوازا ہے۔ اگر ہم اللہ کا نام لے کر کوئی نیک کام کرنے کا قصد کریں تو اللہ تبارک و تعالیٰ ضرور ہمیں ہمارے اس ارادے میں کامیابی عطا فرمائے گا۔ اس لیے ہم اور آپ ضرور کوشش کرتے رہے کہ ہم اپنے آپ کو بھی اچھے راستے پر چلائیں، اور ہم دوسروں کے بھی اصلاح کی کوشش کرتے رہے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیشہ ہم سب کو نیکیاں کرنے کی توفیق عطا فرمائے، برائیوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو بھی بیان ہوا ہے اللہ ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور خاص کر جو برے رسومات ہیں، خاص کر جو ابھی 1 جنوری، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی برائیوں سے ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ اب آپ کے سامنے مصباح صاحب تشریف لاتے ہیں۔